السلام علیکم مسلمانوں۔ کل 26 دسمبر 2019 کو بتایا ہی جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہونے والا ہے، اور سورج گرہن یہ چیز ہوتی ہے کہ بھائی دنیا اور سورج کے درمیان چاند آ جائے گا۔ پھر جب وہ چاند درمیان میں آئے گا تو سورج کی روشنی دنیا تک نہیں پہنچ پائے گی اور زمین پر اندھیرا ہو جائے گا، اور وہ دن کے اجالے کے وقت جب گھنگھور اندھیرا ہوگا تو دلوں پہ خوف کی کیفیت طاری ہوگی کہ یہ دن میں اندھیرا ہوا ہے، اور اس کیفیت کی وجہ سے مسلمانوں کو دو چیزوں کی طرف توجہ ہوگی۔ پہلی یہ کہ ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، دوسری یہ کہ ہمارے جسم کے لیے اس اندھیرے اور اس وقت کے حوالے سے کوئی نقصان کی پیشن گوئی ہمارے دین نے تو نہیں کی ہے۔ تو دونوں باتوں کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دین ہمیں تعلیم یہ دیتا ہے کہ سورج گرہن کے وقت چند اعمال کرنے کے ہیں جو سنت نبوی سے ثابت ہیں۔ چند تو ایسے ہیں جو کہ عمومی سنت ہیں، جو آندھی ہو، طوفان ہو، اندھیرا ہو، بجلی کا کڑکنا ہو یا دیگر کوئی آفت اور بلا کی صورت بنے تو اس میں ہر مسلمان کو کرنے چاہیے۔ ان میں سے صدقے کا دینا ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق غرباء کے لیے کچھ نہ کچھ مال نکال دیا جائے، اپنے گھر میں کام کرنے والوں کو دے دیا جائے، یا اپنی بلڈنگ کے چوکیدار کو، یا آس پاس موجود کسی مسجد مدرسے کے اندر موجود طلباء وغیرہ کو دے دیا جائے۔ مطلب کہیں بھی ضرورت مندوں تک مال پہنچایا جائے، کھانے پینے کے حوالے سے ہو، کپڑوں کے حوالے سے ہو، زیورات کے حوالے سے ہو، کسی غریب کی بچے کی شادی کے حوالے سے ہو۔ کل کی تاریخ میں یہ کام کرنا ہے ایک۔ دوسری بات، تسبیحات کی طرف رجوع کیا جائے، درود شریف کی کثرت کی جائے، اسی طرح استغفار کی اور گناہوں سے توبہ کی کثرت کی جائے، اللہ سے دعاؤں کی کثرت کی جائے، اور اپنے گناہوں پہ اللہ کے آگے رویا جائے، رجوع کی نیت کی جائے، اور اپنی زندگی میں ہونے والے گناہوں کی طرف توجہ کی جائے۔ اصل جو ایک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو اور اللہ کی طرف توجہ ہو، اپنے گناہوں کو یاد کیا جائے کہ میں بحیثیت مسلمان کون کون سا گناہ کر رہا ہوں، اور اس کو چھوڑنے کے لیے میں کیا تدبیر اختیار کروں، خواہ وہ ناچ گانے کا گناہ ہو، یا پھر زنا اور بد نظری کا گناہ ہو، یا اسی طرح سودی کاروبار کا گناہ ہو، دھوکے کا گناہ ہو، جھوٹ کا گناہ ہو، گھر والوں کے ساتھ بدسلوکی کا گناہ ہو، نمازوں کے چھوڑنے کا ہو، زکوٰۃ کے چھوڑنے کا ہو، حج فرض ہونے کے باوجود نہ کرنے کا ہو، دیگر جتنے بھی گناہ ہیں ان تمام کی طرف نظر ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص سورج گرہن اور چاند گرہن کے حوالے سے ایک نماز کی ترتیب امت کو تعلیم فرمائی ہے۔ وہ نماز کہلاتی ہے صلاۃ کسوف۔ صلاۃ کسوف یہ 2 رکعت نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، مسجد میں ادا کی جاتی ہے، اور اس نماز کے لیے اذان نہیں دی جاتی، بلکہ مسجد پہ اعلانات ہوتے ہیں کہ نماز قائم ہونے والی ہے، نماز قائم کرو، الصلاۃ الجامعہ، اس طرح کے الفاظ کے ساتھ، کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چلے کہ مسجد میں نماز ہونے والی ہے اور مسجد میں جمع ہونا ہے۔ جب مجمع مسجد میں آ جائے گا اور امام صاحب نماز کھڑی کر رہے ہوں گے، سورج گرہن چل رہا ہوگا، اس وقت امام صاحب نماز کھڑی کریں گے، صفیں درست کی جائیں گی، اور 2 رکعت نماز نفل کی نیت سے اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہو جائیں گے۔ نماز میں داخل ہونے کے بعد یہ نماز عام نمازوں کے مقابلے میں کافی لمبی پڑھی جائے گی۔ سورہ بقرہ ہو گئی، سورہ آل عمران، سورہ نساء، اس طرح کی بڑی بڑی صورتیں، یا کم از کم ہمارے معمول کی جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں ان کے مقابلے میں یہ نماز زیادہ طویل اور زیادہ لمبے دورانیے کی ہوگی۔ اس کا رکوع، اس کے سجدے تمام تر لمبے اور زیادہ دیر تک کیے جائیں گے۔ نماز کو کوشش کی جائے گی کہ جتنی تاخیر، جتنی دیر تک پڑھی جا سکے پڑھتے رہیں۔ 2 رکعت نماز اگر 2 گھنٹے میں بھی ادا ہو تو بھی غنیمت ہے، بہت اچھی بات ہے۔ 2 رکعت نماز اگر پورے وقت میں ادا ہو تو بھی بہت اچھی بات ہے۔ ہر ایک کی اپنی طاقت ہے، مجمع کے خیال کے ساتھ امام نماز پڑھائے گا۔ پہلی بات یہ ہو گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نماز کے اندر قرات جو ہوگی وہ سرن قرات ہونا اصل مسئلہ ہے، لیکن چونکہ نماز لمبی ہے اور ہم لوگوں کے دل غافل ہیں تو اس لیے علماء کرام نے جہرن قرات کی اجازت دی ہے، یعنی کہ اس کے اندر جو نماز ہو رہی ہوگی صلاۃ کسوف، اس میں جہرن قرات کرنے کی علماء نے اجازت دی ہے، اور جہرن قرات کر سکتے ہیں تو جہرن قرات کرنا بہتر ہے ہمارے مجمع کے حالات کو دیکھتے ہوئے۔ یہ ہو گئی ایک بات۔ اور اس کے بعد بات یہ ہے کہ جب صلاۃ کسوف ادا ہو جائے،
اس کے رکوعوں کو، اس کے سجدوں کو لمبا لمبا ادا کر دیا جائے، تو اس کے بعد اجتماعی طور پر اللہ کی رحمت کو طلب کرنا، اپنے گناہوں پہ اجتماعی معافی مانگنا، اور امت کے حالات پہ اللہ سے رحم مانگنا، اور ہر قسم کے گناہ سے توبہ کرنا، انفرادی طور پہ دل میں توبہ کی جائے، اجتماعی طور پر اعلانیہ طور پر اجتماعی گناہوں سے توبہ کی جائے، یہ اس نماز کا ایک مختصر ڈھانچہ اور طریقہ ہے۔ عورتیں اپنے گھروں کے اندر مشغول رہیں گی، عبادات میں اللہ سے مانگتی رہیں گی، اور اس دن خاص طور سے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا ہے۔ کوشش کریں ٹی وی پہ، موبائلوں میں، فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ وغیرہ پہ گندی اور غلط چیزوں کے دیکھنے سے پرہیز کریں، نامحرم کی تصاویر سے پرہیز کریں، اسی طرح ہر قسم کے غلیظ کام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، سودی معاملات سے خود کو بچا کے رکھیں، اسی طرح جھوٹ دھوکے سے خود کو بچا کے رکھیں۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جب یہ سب کچھ ہو گیا، سورج گرہن ختم ہو گیا، وہ تو ایک جگہ اپنی بات ہو گئی ہے، طبی حوالے سے ہمارے دین نے ہمیں کیا تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ ہمارے دین میں کوئی ایسی بات، کوئی حدیث، کوئی قرآنی آیت ایسی ہو جو ہمیں یہ بتاتی ہو کہ بھائی سورج گرہن کے اندر اگر آپ باہر نکلو گے تو آپ کو یہ نقصان ہو سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، نہ قرآن میں اس کا کوئی ذکر ہے اس حوالے سے، اور نہ حدیث میں اس کا کوئی ذکر ہے اس حوالے سے کہ یہ طبی حوالے سے نقصان دہ، یا اس میں کوئی ایسی شعاعیں پیدا ہونے والی ہے، یا کوئی ایسی ریز آئیں گی جو آپ کو نقصان پہنچائیں گی۔ قرآن حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو دین کے ساتھ جوڑنا، دینی عقائد کے ساتھ جوڑنا، یہ ہماری بے وقوفی ہے اور ہماری کم علمی کی علامت ہے۔ اب رہی بات یہ کہ کیا حقیقت میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو یہ یاد رکھیں کہ سردی سے نزلہ ہوتا ہے، اس کا بھی قرآن حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری ایسی بیماریاں اور واقعات ہیں جن کا قرآن حدیث میں کوئی ذکر تو نہیں ہے، لیکن تجربات سے وہ بات ثابت ہیں، اور ممکن ہے کہ ویسا ہوتا ہو۔ جیسے کہ سردی کا موسم چل رہا ہے اور نزلہ زکام عام مرض چل رہا ہے، ہر دوسرے تیسرے بندے کو ہمیں نظر آتا ہوتا۔ تو اب جب ہمارے سامنے یہ بات موجود ہے تو اسی بات کو ہم یہاں پہ بھی سمجھیں گے کہ اگر ذی تجربہ جو ہمارے طبیب ہیں، ڈاکٹر حضرات ہیں، وہ لوگ یہ بات ہمیں بتلاتے ہیں کہ بھائی اگر آپ لوگ باہر نکلو گے تو آپ کو فلاں فلاں قسم کے لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، مثال کے طور پہ حاملہ عورتوں کے پیٹ میں موجود بچوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، چھوٹے بچوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، بوڑھوں کے حوالے سے کوئی بات اگر کر دی جائے، کسی خاص مرض کے اندر موجود مریض لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، اور اس طرح کی باتیں اگر ہمیں ڈاکٹر وغیرہ بتا رہے ہیں تو ان کی باتوں کو دینی عقیدے کے ساتھ جوڑے بغیر اسی طرح ماننا جس طرح دیگر وائرس وغیرہ پھیلنے کے حوالے سے یا دیگر بیماریوں کے حوالے سے ان کی بات کو سمجھا جاتا ہے کہ ایک تجربے کی بات ہے، اپنی احتیاط ضروری ہے۔ ان باتوں میں بھی مان لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن دینی عقیدے اور دینی نظریے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں سنت کے مطابق کل کا دن گزارنے کی توفیق دے، ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق دے، اور خود کو ایسا بنانے والا بنائے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے فیصلے نازل ہوں، اور اس قسم کے مناظر سے ہم سب کی حفاظت فرما کے رکھیں اللہ۔ خدا نہ خواستہ اگر اس کا حقیقتاً بھی کوئی طبی نقصان ہو تو اللہ پاک ہر مسلمان کو ان نقصانات سے محفوظ رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔